بلال عبداللہ اب کس طرح سے کنونس کریں گے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ دوستو بتا دیں آپ کو اسی ایپیسوڈ میں سبسکرائب مائی چینل، لائکس اینڈ شیئر۔ تو بلال عبداللہ کہے گا کہ اگر میں شراب پینا چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے اپنی بیٹی دے دو گے؟ تو اس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ اور مجھ میں بہت ڈفرینس ہے۔ آپ تو ایک ملینئر آدمی ہیں اور میں ایک غریب طبقے سے ہوں، اس طرح سے ہمارا میل جوڑ نہیں ہو سکتا۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ وہ مجھے چاہیے اور میں یہی کروں گا، آپ کو جو چاہیے مجھ سے لے لو تم۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری بیٹی بہت اچھی ہے اور ایک سلجھی ہوئی ہے، اور میں نے اس کی تربیت بہت اچھے انداز سے کی ہے، نہ تو اسے آپ کی دولت سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی مجھے۔ مرزا صاحب اس کی بات کو کٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم بزنس کے بارے میں بات کریں، آپ کی کافی ساری میٹنگز آ رہی ہیں اور آپ نے وہاں جانا ہے۔ صدف عمار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا بکواس کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو حقیقت تھی میں نے بتا دی ہے، میں آپ سے ہی پیار کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں بہت ساری دولت کما لوں گا، بلال عبداللہ جیسا بن جاؤں گا۔ تو اس پر صدف کہتی ہے کہ مجھے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو تم بہتر ہے کہ زہر ہی لے لو، اور مجھے تو اپنی دوستی پر بھی شرمندگی آ رہی ہے، میں نے تمہیں ایک اچھا دوست سمجھا اور آپ کے دل میں یہ خیالات تھے۔ ہمارا کہتی ہے کہ ہانیہ تمہارے بارے میں بہت ہی اچھا سوچ رکھتی ہے اور وہ آپ سے محبت کرتی تھی، اور جب سے اس نے یہ بات سنی ہے وہ بھی اپسٹ ہے، اور میں بھی، اور تم نے یہ کیا بکواس کی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہوں، اور آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی مشورہ ہے آپ کے لیے کہ آپ ہانیہ کے ساتھ نکاح کر لو، میں آپ کی دلہن کبھی بھی نہیں بنوں گی۔ عمار کہتا ہے کہ پلیز آپ مان جاؤ، میں آپ سے بہت ہی محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے مان جاؤ۔ تو عمارہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ایسا کرنے والی نہیں ہوں، مجھے آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے ہسبینڈ بنو، میں نے ابھی اپنا کیریئر بنانا ہے اور مجھے شادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اپنی کلاس چینج کرنی ہے، اپنا لیول اپ کرنا ہے، اور کیریئر بنانے کی مجھے بہت فکر ہے، مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ اپنے کام پر دھیان دیجیے اور مجھے آئندہ نظر نہ آنا کہیں پر بھی۔ عمار صدف کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری بات سنو، پلیز تم میری بات جان جاؤ، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں اور آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہوں، آپ کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ تو اس پر صدف کہتی ہے کہ یہ اسٹوپڈ قسم کی باتیں تم کرنا بند کر دو، میرا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، اور اب میں جا رہی ہوں۔ صدف جب گھر جاتی ہے تو اس کی امی پوچھتی ہے کہ کہاں گئی تھی، تو اس نے کہا ہے کہ میں عمار سے ملنے گئی تھی اور اسے سمجھانے گئی تھی کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا، اور تمہارا میرا تعلق ختم ہو گیا، اگر وہ سمجھ گیا تو اچھا ہے، نہیں تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ عمار بہت ساری کال ہانیہ کو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ میری بات سن لو، ایک بار مل لو۔ تو اس پر ہانیہ کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہمارے بیچ رہا کہ میں تم سے ملوں، لیکن اس کے کنونس کرنے پر ہانیہ اس سے ملنے آ جاتی ہے۔ تو وہ ہانیہ کہتی ہے کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے، تو عمار کہتا ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے۔ تو ہانیہ کہتی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے کرو، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے۔ تو عمار کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر تم صدف سے میرے لیے ریکویسٹ کر لو، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس پر ہانیہ بہت ہی غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم بکواس کر رہے ہو، میرے تو آپ کے لیے بہت ہی اچھے خیالات اور جذبات ہیں، میں نے آپ سے بہت ہی محبت کی ہے، اور تم آپ کسی اور لڑکی کے چکر میں ہو، اور تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں جا کے آپ کے لیے بات کروں، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ بلال عبداللہ یہ ٹھان چکا ہے کہ صدف کے ساتھ ہی شادی کرنی